بولیے گا یوحنا کی انجیل یا یوحنا کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیے گا، اور پہلے باب کی ہم پہلی آیت سے چند آیات کو پڑھتے جائیں گے تاکہ ہم آج خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور آج کا عنوان ہے مجسم کلام میں نسل انسانی کی بحالی۔ کیا عنوان ہے؟ اونچی آواز میں، مجسم کلام میں نسل انسانی کی بحالی آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہوگا۔ آئیے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے مل کر زوردار آواز میں پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا اور جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں، اور وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے کلام مجسم میں نسل انسانی کی بحالی۔ کیا عنوان ہے؟ اونچی اونچی آواز میں، کلام مجسم میں نسل انسانی کی بحالی۔ اب بحالی کی کس کو ضرورت ہے؟ یعنی اس کو جو زوال میں چلا گیا ہے، کس کو ضرورت ہے؟ جو اب کلام ہی کیوں مجسم ہوا؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کلام مجسم ہوا جو ابتدا میں کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا، جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا۔ اور یاد رکھیے گا یوحنا، یہ جب آپ چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو چاروں اناجیل کے جو رائٹر ہیں، یعنی بیسک تو رائٹر تو لکھنے والا تو خدا کا روح ہے، لیکن اس نے انسانوں کو استعمال کیا۔ کیا کیا اس نے انسانوں کو، اور خدا کا شکر ہو ہمارے پاس ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میں نے کسی کو اندھیرے میں کلام نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ دنیا میں بڑے لوگ آئے، ان کو اندھیرے میں کلام ملا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے جس کو 40 سے زیادہ لوگوں نے روح القدس کی رہنمائی میں لکھا ہے۔ کتنے؟ اور سب کا موقف بھی ایک تھا، نظریہ بھی ایک تھا، اور یہ موقف اور نظریہ 40 لوگوں کے لکھنے والے جو ہے اگر وہ خود لکھتے تو کبھی ایک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ لکھوانے والا پاک روح تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ آمین۔ اتنے محلے چ لڑائی ہو جائے نا تو 4 لوگوں دے بیان لے لو تو کدی بھی انہوں نے نہیں رلن گے ہیں۔ پر کیسی بات ہے، یہ چاروں لکھنے والے جو تھے، ایک جو ہے وہ 2000 سال پہلے آ رہا ہے اور ایک 2000 سال بعد آ رہا ہے۔ کی ہے؟ اے 2 دنوں دی گل نہیں ہو رہی، 4 دنوں دی گل نہیں ہو رہی، یعنی ہزاروں سال۔ پر کیا کمال ہے، 2000 سال پہلے لکھنے والے کا موقف وہی تھا اور 2000 سال بعد بھی لکھنے والا وہی بیان کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔
یہ صرف خدا کا روح ہی کر سکتا تھا. آمین. یوحنا کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ اس کا جو سٹارٹ ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ تینوں اناجیل کو آپ پڑھیں تو کیونکہ ان کا پیغام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ بتا یسوع کے بارے میں رہے ہیں، لیکن یسوع کی شخصیت کے بارے میں وہ باتیں جو روح القدس نے ریویلیشن اور مکاشفہ ان پر کھولا، جس کو وہ سمجھ گئے تھے. اب یوحنا جو ہے وہ جس طرح متی جو ہے وہ نسب نامے سے شروع کرتا ہے. کس سے شروع کرتا ہے؟ اب نسب نامہ کن کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا. کن کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا. اس لیے وہ یسوع کو بادشاہ پیش کرتا ہے تو نسب نامے سے شروع کرتا ہے اور داؤد کے خاندان تک لے آتا ہے. جب مرکز شروع کرتا ہے تو وہ کسی اور سے، لوکا شروع کرتا ہے تو وہ بطور خادم، کیونکہ ہر جو ہے وہ چرواہوں کا اور سارے پس منظر میں جاتا ہے. لیکن یوحنا جو ہے وہ اپنے سٹارٹ میں نہ مقدسہ مریم کا ذکر کر رہا ہے، نہ فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، نہ زکریا کا ذکر کرتا ہے. وہ اپنے انجیلی بیان کو ابتدا سے شروع کرتا ہے اور ازل سے شروع کرتا ہے اور کلام سے شروع کرتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو الہی شخص بیان کرتی ہے. کیا بیان کرتی ہے؟ اور الہی شخص جو ہے، یاد رکھیے گا، وہ جب تک اس کا تعلق اللہ سے نہ ہو وہ الہی ہو ہی نہیں سکتا تھا. آمین. کس کے تعلق؟ اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. آمین. اب یوحنا جو ہے وہ اپنے انجیلی بیان کو وہ فرشتوں سے، دوسروں سے شروع نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا میں سے نکلنے والی شخصیت یعنی خدا میں سے پیش کرتا ہے. اور آج کل بڑا کام ایکٹیو ہوا ہے. آج کل بڑی اس پر پچھلے سالوں کی نسبت نا اس سال زیادہ کمپین ہو رہی ہے. اور بھائی اس بات کو سمجھ آئیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں تو آپ کفر بولتے ہیں، تو آپ انہیں بتائیں بھائی یہ کفر نہیں ہوتا. آپ سمجھائیں ان کو، کیونکہ ہم بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نہ کوئی خدا میں سے ہے نہ کوئی خدا میں سے جنا ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے نا، یاد رکھیے گا، خدا کبھی سے پسند نہیں کرتا. آمین. اور شرک گناہ ہے. کیا ہے؟ مخلوق کو کبھی بھی انسان کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ جو ہے کبھی اس کو برابر درجہ نہیں دیا جا سکتا. وہ کوئی بھی ہو، جتنا مرضی ولی ہو، ٹھیک ہے، وہ جو مرضی ہوئے. ہم کسی مخلوق کو خالق کے برابر کھڑا نہیں کر سکتے، خالق کے لیول پر نہیں لا سکتے. اور نہ خدا کسی سے پیدا ہوا، نہ خدا کسی میں سے پیدا ہو سکتا تھا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، تو یاد رکھیے گا میں جو بول رہا ہوں یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ میرے اندر سے نکل رہا ہے. یعنی کلام انسان کے اندر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولے کلام انسان کے. اور اس لیے اگر کوئی چیز باہر سے خدا کے برابر کھڑی کی جائے تو وہ شرک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کتوں؟ باہر سے. لیکن جو چیز خدا کے اندر سے نکلے وہ شرک نہیں ہو سکتا. وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ جو خدا کے اندر سے نکلتا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. آمین. کہ خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا، پر تمام چیزیں کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. آمین. ہیلیلویا. یعنی سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں؟ کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. اس لیے اس بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے
اور اپنے ایمان کو بہتر طور پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر طور پر جانیں گے تو ہم اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کر سکیں گے؟ بہتر طور پہ کر سکیں گے۔ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، اب یہ جو کلام خدا کے ساتھ تھا، جو چیزیں بنانے والا تھا، کیا ضرورت پڑی کہ وہ مجسم ہو کر آئے؟ یعنی ایک مجسم ہونے کا مطلب ہے وہ کلام جو ہے وہ انسانی بدن لے کر آیا۔ کیا آیا؟ یعنی کون لے کر آیا؟ کلام لے کر آیا۔ یعنی وہ کلام جو چیزوں کو تخلیق کرنے والا تھا، جو چیزوں کو سنبھالنے والا ہے، جو چیزوں کو بنانے والا ہے۔ کیونکہ کلام کیا بیان کیا کرتا ہے کہ خدا نے ساری چیزیں کیسے بنائی؟ وہ اپنی زبان سے کہتا تھا اور وہ ہو جاتی تھی۔ کہتا تھا روشنی، اندھیرا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ پانی اور زمین کیا ہو جائے؟ تو کیا ہوا؟ یعنی خدا کہہ رہا تھا، یعنی یہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے۔ کہنا کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے، یعنی بولنا کلام ہوتا ہے۔ اب اس کلام کی ضرورت کیا پڑی؟ یاد رکھیے، جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ خدا نے جب ساری چیزیں جس کا ذکر یوحنا بیان کرتا ہے کہ سب کچھ اس کلام سے پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ اس کلام سے پیدا ہوا، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! یعنی جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ اب خدا نے جب سب کچھ بنا لیا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ جتنے ماں باپ ہیں ذرا خدا کو سمجھے، یہ خدا ماں باپ کو بھی ایک سمجھ دیتا ہے۔ اس نے آدم کو پہلے بنایا، پھر آدم کو بنایا۔ بولے سمجھے؟ پہلا سب کچھ ہونے، پہلے آدم کو جہاں اس نے رکھنا تھا، اس نے آدم کو جہاں رکھنا تھا، آدم کو پہلے تخلیق نہیں کیا، پہلے چیزوں کو تخلیق کیا۔ آمین۔ ایک اچھا، کیونکہ خدا جو ہے ایک اچھا باپ ہے۔ آمین۔ اور اچھا ماں باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد سے پہلے چیزیں بناتا ہے۔ یہ ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ یعنی اولاد دنیا سے پہلے آئے، ماں باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں رکھنا ہے؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے آدم کو ایسے نہیں رکھ لیا آج آدم ہے، پہلے اس کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے اس کے لیے۔ اور جتنے والدین بیٹھے ہیں یہ خدا کی انڈرسٹینڈ لیں، خدا کی سمجھ لیں، اس کو ذرا روحانی طور پر سمجھے کہ خدا جو ہے پہلے ان کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، پھر آدم بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں وہ بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہوتے، کیوں ہوتا ہے؟ اور بے فکری اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا جو ہے یہ بھی ہمیں لیسن دیتا اور سبق دیتا ہے۔ اگلی بات ہم دیکھ، جب خدا نے اسے بنا لیا اور کہاں رکھا؟ اسے باغ عدن میں رکھا۔ کیا رکھا؟ ان کو ذمہ داری عائد کی، وہ کیا کریں؟ اس باغ کی گلہ بانی کریں۔ کیا کریں؟ ان کا کام صرف گلہ بانی کرنا تھا۔ خدا نے ایسا میپ بنایا، دنیا کا جدید نظام بھی آج بھی اس معاملے کو طے نہیں کر سکتا۔ خدا نے سسٹم ایسا بنایا کہ ایک وقت میں دریاؤں کو حکم دیا، وہ ایک وقت میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی ہر زمین کے حصے کو کیا کرتے تھے؟ سراب کرتے تھے۔ یعنی خدا نے دیکھیں، خدا کے کمال ہے، خدا بھی ہے۔ ابھی انسان اس لیول پہ نہیں پہنچا کے ہیں کہ ہر چیز کو اس لیول پہ لے کر جائے، لیکن اتنا بڑا باغ تھا لیکن ہر ایک حصہ خدا سیراب کر رہا تھا اور اس میں خدا نے دریاؤں کا سسٹم ایسا بنا دیا، پانی کا سسٹم ایسا بنا دیا کہ آدم کا کام تھا صرف گلہ بانی کرنا۔ بڑے اچھے وہ رہ رہے تھے، خوشحال رہ رہے تھے، بابرکت رہ رہے تھے۔ ہر ایک ضرورت کی چیز جو تھی، پہلے باپ نے گھر بنایا پھر آدم کو بنایا۔ کیا کیا؟
بولے بولے گل نو ذرا پھڑ کے رکھنا ہے کلام دے مطابق، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب جب خدا نے اسے باغ عدن میں رکھا تو خدا نے کیا کہا؟ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کی نگہبانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو نے دونوں کام بڑے شوق سے، تیرا فوکس بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب کلام میں لکھا ہے کہ سانپ جو تھا وہ بڑا چلاک تھا۔ کیا تھا؟ انٹیلیجنٹ آپ کہہ لیں۔ جو بندہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیتا، سب سے خطرناک بندہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس ہوشیار اور چلاک بندے کا بڑا بہتر استعمال کرتا ہے۔ کدا؟ اگر آپ کی چلاکیاں خدا کا اپنے آپ کو ہینڈ اوور نہیں نہ کرتے تو آپ جتنے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ اتنے زیادہ شیطان کے ہاتھوں استعمال ہوں گے۔ زیادہ جتنا آپ انٹیلیجنٹ ہیں اتنے خطرے میں، یہ ذہن میں رکھا رہے۔ کیا ہے؟ اگر انٹیلیجنٹ بندہ اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ شیطان کے ہاتھوں چڑھ جائے گا اور پھر وہ زیادہ یوز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ زیادہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور جو بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، کئی ہم کہتے ہیں بڑے شرارتی نے، بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کو بڑا طریقے کے ساتھ انہیں مینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی جو دماغ کی صلاحیت ہے نا وہ کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ کیا ہو جائے؟ ان کی دماغ کی صلاحیت، کیونکہ انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ ابلیس کے ہاتھوں جلدی یوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بچے انٹیلیجنٹ ہیں، کریٹیو ہیں، تو آپ ذرا ان پر بڑی گہری نظر رکھیے، ان کو ایسے ماحول میں لے کے جائیے جہاں پر وہ خدا کے لیے وقف ہو سکے اور استعمال ہو سکے۔ آمین۔ آجا ذرا ساتھ ساتھ باغ عدن کے ساتھ ساتھ ہم تو 3-4 باتیں۔ اوکے، اب جو چلاک تھا نا وہ استعمال ہو گیا، اور ابلیس نے کس کو استعمال کر لیا؟ سانپ کو استعمال کر لیا۔ یعنی اس نے اس وقت میں سانپ کو استعمال کیا، آج وہ انسانوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ کرتا پہ ہے؟ اس وقت اس نے سانپ کو استعمال کیا اور اس کے بعد اس نے اور انسان کو استعمال، قائن کو استعمال کیا نا اس نے اس کے بعد اپنے بھائی کا کیا کرنے کے لیے؟ کیوں اس نے قائن کو قتل کیا؟ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھیں اس کے پیچھے۔ قائن جو تھا، کیونکہ ہابل جو تھا اس کے بارے میں وہ، کیونکہ خدا نے پرومس کیا تھا نا میں عورت کی نسل میں سے کیا کروں گا؟ نسل۔ تو شیطان کو یہ تھا کہ کیونکہ ہابل جو تھا وہ خدا کے ساتھ بڑا سنسیئر تھا، کیا تھا، اور قائن نے اس لیے اسے مار دیا کہیں ہابل میں سے وہ خدا کا وعدہ پورا، پھر خدا نے سیت میں سے وہ وعدہ پورا کر لیا۔ ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے گا، صرف ایک ہی سوچ نہ سمجھیے، ذرا سمجھیے قائن کیوں استعمال ہوا، کیونکہ قربانی کس کی قبول ہوئی تھی، اور اس کا مطلب ہے قریب کون تھا خدا کے؟ ہابل تھا۔ اوکے چلے بہت سی باتیں اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا آدم و حوا پڑھتے ہیں، انسان کے زوال پر تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور محتاط ہوئے۔ میں نے 2-4 باتیں پیرنٹس کے حوالے سے کی کہ خدا نے ایک اچھا پیرنٹس بن کے دکھایا، پہلے سب کچھ بنایا، پھر آدم کو وہاں رکھے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھے ماں باپ کی سوچ ہے، ذمہ دار ماں باپ کی سوچ ہے۔ اوکے، سیکنڈ، چلاک اپنی چلاکی کے ذریعے کس کے ہاتھوں آ گیا؟ شیطان کے قبضے کے اندر آ گیا۔ اب یہاں پر کلام میں کیا لکھا ہے؟ اب خدا نے آدم کو کلام دیا تھا، کیا دیا تھا؟ کہ تو باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتا ہے، پر اس درخت کو خدا نے اسے کیا نام دیا تھا؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ کیا نام دیا تھا؟ آج بڑی بحث لگی ہے وہ درخت کون سا تھا، تو بھئی جو خدا نے نام دیا اسے تو مان لو، کئی جو ہے وہ ایپل تھا، کوئی وہ بڑی بحث و تکرار ہوتی ہے۔ نکلے اس بات سے اصل میں خدا نے اسے کیا نام دیا تھا؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اب وہ درخت جو تھا، اب انسان جو تھا، جب خدا نے اسے باغ عدن میں رکھا تو اس کے پاس ایک آپشن تھی، جیس روحانیت۔ کیا جی؟ اب اس کے پاس ابھی دوسری آپشن نہیں آئی بدی والی، ابھی وہ جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے ایک ہی اس کے پاس رہا ہے، کیا ہے؟
وہ کون سی راہ ہے؟ روحانیت جس، یعنی خدا دی گل مننی ہے، اس کے پاس ابھی دوسری راہ نہیں آئی. یہ نیک اور بد، یعنی ابھی نیک وہ، ابھی وہ بد والی راہ کو سمجھا نہیں ہے، اس کی ملٹیلٹی یہاں تک نہیں گئی. اب شیطان نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے اب ان کو خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے جو ان پر شرط عائد کر دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے کلام ان کے ساتھ کر دیا. کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ کیا کلام کر دیا کہ تو باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتا ہے. اگر کلام کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. اگر تو نے کلام کو توڑا تو پھر کیا ہوگا؟ تجھے باغ عدن سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر تو نے روحانیت میں رہنا ہے تو کیا کر کے رہنا ہے؟ کلام کی فرما بیداری میں رہے گا تو میری حضوری میں رہے گا. اگر کلام کے رویے میں رہے گا تو پھر باغ عدن میں رہے گا. جس دن تو نے کھایا کیا ہو جائے گا؟ یعنی خدا یہ کہہ رہا تھا جس دن تو نے میرا حکم توڑا، کیا کیا؟ جس دن تو نے نافرمانی کی، جس دن تو نے حکم ادھولی کی، اس دن تو مر جائے گا، یعنی تو روحانی طور پر مر جائے گا. اب ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ دونوں کے سیپریٹ ہونے کا. کس کا اٹھایا؟ ہاں جدوں کام سیپریٹ ہو جائے نا وہ تو شیطان بہت فائدہ چکتا جائے. تو میاں بیوی سمجھ آ، جسمانی طور پر یہ سیپریٹ نہ اور روحانی طور پر ہو جائیں، کیونکہ لکھا ہے تاکہ دعا کے لیے وقت. یہ روحانی سپریشن اور جسمانی سپریشن اور ہوتی ہے. کیا جی؟ جسمانی سپریشن اور روحانی سپریشن، لیدگی، روحانی لیدگی اور جسمانی لیدگی. اب شیطان نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ آدم ہی کسی اور پاسے لگا سے نا، تے ہوا کسی اور پاسے توڑ پئی. تے پھر جدو شیطان ویندا نا اے پاسے وے تے ہن میرا پاسا کام سان ہو گیا. کی ہو گیا؟ تو پھر وہ کام ایسا سان کرتا ہے. پھر وہ ماں باپ یاد رکھیے لات کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اور جو جسمانی طور پر ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی لاش سے اپنی عزت نہیں کروا سکتے. میری کوٹیشن کاغذ پہ لکھ لیجیے گا. وہ کبھی رسپیکٹ اپنی نسل سے نہیں کروا سکتے. اس لیے جہاں اب شیطان نے فائدہ اٹھایا نا، اس نے کیا دیکھا؟ عورت کیا ہے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ دس از رائٹ ٹائم، یہ بہترین ٹائم ہے جال باندھا ہے، اپنا بیچ بونے کا بہترین ٹائم ہے. اور اس نے اب ذرا غور کیجئے گا، اب عورت کون ہے؟ عورت جو ہے، عورت کے پاس جو کلام تھا وہ کہنے کا مطلب ہے آدم کے ذریعے پہنچا تھا. کیا پہنچا تھا؟ اب خدا نے ڈائریکٹ کس کے ساتھ کلام کیا تھا؟ اور عورت کے پاس کون سا کلام تھا؟ اس لیے جب کلام ہمارے پاس سیکنڈ ہینڈ بھی آئے تو یاد رکھیے کلام کی اگر شکل بدل گئی نا، یہ بدل گئی، تو پھر شیطان اس کا فائدہ اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم کلام کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے ہیں، کلام ہم نے سینے سے لگایا ہوتا ہے، پر کلام وہ والا نہیں لگایا ہوتا. ٹھیک ہے، کلام بائبل پڑھی ہوتی ہے، بڑی سینے لائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے بیچ میں اپنی مرضی ایڈ کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بولے کیا ہوتا ہے؟ اب خدا نے کیا کہا تھا؟ تم باغ کے اس پام درختوں کا پھل کیا کر سکتے ہو، پر جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اسے نہ کھانا. اب ذرا غور کیجئے گا، غور چند باتیں غور کیجئے گا. آج ٹیچنگ سرمن دے رہا ہوں تھوڑا سا نا. اوکے، شیطان جب بھی آپ سے کلام کرے گا آپ سے جسم کی بابت کلام کرے گا، اور خدا جب بھی کلام کرے گا روح کی بابت کلام کرے گا. ذرا سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولو، ذرا اونچی بولو.
شیطان اور خدا کے کلام کا فرق جاننے کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے گا خدا جب بھی کلام کرے گا روحوں کے تعلق سے کلام کرے گا، اور شیطان آج کون سا کلام زیادہ ہم سنتے ہیں؟ روح والا کلام، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان نے، کیونکہ ہمارے پاس بائبل کا میپ ہے نا، اس نے کہاں سے کون سا کلام کیا؟ خدا نے کون سا کلام؟ جس دن کھاؤ گے تم مرو گے، کیا ہوگے؟ خدا روح کی بابت کلام کر رہا تھا، اور ابلیس کون سا کلام کر رہا تھا؟ جسم کی بابت کلام کر رہا تھا۔ تم نہیں مرو گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، کیا ہوگا؟ تم نیک و بد کو پہچاننے والے بن جاؤ گے، خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور یہی فارمولا اس کا تھا، کیونکہ وہ آسمان سے کیوں گرایا گیا تھا؟ اس نے کہا میں اپنا تخت کیا کروں گا اور خدا کی مانند بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ ہون کی جاندہ سی ایہی کم کر کے میں ڈگا سا تے ہونے نو کی کرا ایسے پاسے لاواں ہے اے او سی ڈی جتھے انسان تھلوں ڈگدا ہے۔ کس کی مانند؟ خدا کی مانند۔ اور بائبل مقدس میں بڑے لوگوں نے خدا کی مانند بننے کی کوشش کی، بعد میں انسان بھی نہیں رہے۔ نبوکت نظر خدا کی مانند بننے کا دعویٰ کیا نا، خدا نے کہا پھر تیری حالت کیا ہوگی؟ جنگلی۔ بڑے لوگ اٹھے، بڑے لوگ اٹھے، انہوں نے خدا کو چیلنج کیا ہے۔ یرو کو جب توڑا گیا تھا، برباد کیا گیا تھا، تو خدا نے کیا کہا؟ جو کوئی اس کا پھاٹک لگائے گا ہے۔ ایک بندہ اٹھیا کہندا لے، پھر 2 لاشیں اٹھا بیٹھا نا اپنی۔ ہمارا ساتھ والا ایک ملک ہے، بڑا دعویٰ تھا کہ بابل پھر دوبارہ میں نے گریٹ بابل بنا دیا ہے۔ دانش کی بابت بھی نبوت کلام میں موجود ہے۔ سنلی یہ جو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی جہاں جہاں خدا کے ساتھ، اس لیے اس نے آ کر بات کی، کیا خدا نے کسی درخت کے پھل کی بابت منع کیا ہے؟ گل کے تو شروع کر رہا ہے، کہاں سے بات شروع کر رہا ہے؟ کلام میں سے۔ کس میں سے؟ گل باروں نہیں کر رہا، کتوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی خدا نے کسی درخت کے پھل کھانے کی بابت منع کیا؟ ہوا نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا ہاں اسے چھونا بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں۔ اب خدا نے چھونے سے تو منع نہیں کیا تھا، خدا نے یہ جڑا چھونا سی نا ایدی روحانی موت دا باعث بن گیا۔ جدو اسی کہنے نہیں کوئی گل نہیں، خداوند جڑا نا ذرا ہم وہ کلام سے باہر ہو، بھائی خدا کا روح کلام کے باہر کوئی نبوت نہیں کرتا، یہ سمجھ آئیں۔ خدا کا روح کلام سے باہر، خدا کلام کے باہر، خدا کا روح جو ہے وہ کلام کے خلاف نہیں جاتا۔ خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھ آؤ۔ آدم کا زوال جو تھا وہ کلام میں بڑھانے سے اور کلام کے باہر جانے سے تھا۔ کس سے تھا؟ کلام سے۔ اور اس کو بڑھا کر، یعنی اس کے زوال کی اگر آپ بیسک بات پر جائیں تو اگر یہ کلام کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا باغ عدن کے اندر جو تھا وہ خوشحال نہیں تھا؟ وہ خدا کی حضوری کے اندر تھا، وہ بلیسنگ کے اندر تھا۔ لیکن جہاں اس کی وہ باغ عدن سے، خدا کی حضوری سے اسی لیے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے کلام کی کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی۔ اور جب اس نے نافرمانی کر لی کلام کی، ذرا غور کیجئے گا کہ ہوا نے کلام کو بڑھا کر پیش کیا۔ کیا کیا؟ اس لیے کیا لکھا؟ تو نہ اس میں سے بڑھانا نہ گھٹانا، نہ اینو کٹ پیش کرنا نہ اینو، ٹھیک ہے، اینو اس نے ہی پیش کرنا ہے، بھائی مینوں کوئی فائدہ ہوئے نہ ہوئے، خدا روحاں نو فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ آمین۔ جب جسم کی بات کریں گے پھر جسموں کو فائدہ ہوگا، اور جب روحوں کی بات کریں گے پھر روحوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ کئی جسموں کے لیے منادی کرتے ہیں، اس لیے ان کی منادی جسموں کے گرد گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے، کن کے گرد گھومتی ہے؟ آج جسموں کی منادی زیادہ نہیں ہوگی، روحوں کی منادی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ روحوں کے ساتھ کم کلام ہوتا ہے، اور یہ جسم اور جسم کی خواہشیں یہیں رہ جانی ہیں۔
اگر آسمان پر جانا ہے تو مقدسوں کی روحوں نے جانا ہے. آمین. اور اگر جو کہ روحوں کو محفوظ رکھے گا کلام, یہ سنیں تو ایک بات کہی, ذرا اس کو سمجھ لیں. میں اتنا مینوں سمجھ اج ہی سمجھ لگ گئی, پریچ کرتے سمجھ لگ گئی, سمجھ لو نہیں سمجھ لگی. سنے کا جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا, اور جو اسے کھوئے گا. اچھا مجھے اب عجیب سی پاکلو سمجھتے رہے. اچھا ابھی کیا بات ہے, میں جب جسم اور روح کی بات کر رہا ہوں, جو اپنی روح کے ساتھ ہوگا اس کا جسم بھی آسمان پر اٹھایا جائے گا. یعنی اس نے روح بچائی, جسم بھی بچا لیا ہے. اور جس نے جسم, اس نے اپنی روح بھی نہ بچائی اور جسم بھی نہ بچایا. ٹھیک ہے, یعنی جس کی روح خدا کی بادشاہ میں جائے گی اس کا جسم بھی جلا لی جائے گا نا. کیسا مکاشفہ ہے. اور جدی روح ہی نہ بچی, اور جسم بھی آگ اور گندک کی جھیل میں. کیونکہ یاد رکھیے یسوع کی روح جو تھی وہ نہیں جی اٹھی تھی, یسوع کا بدن بھی قبر میں سے نکل گیا تھا. آمین. اسی لیے جو مقدس اٹھائے جائیں گے ان کی صرف روحیں نہیں, کیونکہ روحیں تو ابھی بھی خدا کے پاس ہے, قیامت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, روحیں تو ابھی بھی, لیکن جسم جو ہے وہ زمین کے اندر ہے. اس لیے جسموں کا اٹھایا جانا قیامت ہے. آمین. کیونکہ روح تو مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے, جہاں سے وہ آئی تھی, لیکن باقی کیا رہ گیا, جسم. اس لیے اوکے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے چند باتیں جو سیکھی کہ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنا ہے, تو ہمیں شیطان جب بھی بات کرے گا صرف جسم کی بات کرے گا. کیا کرے گا؟ اور خدا جب بھی بات کرے گا آپ کی روح کی بات کرے گا. آمین. کیا کرے گا خدا؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اپنی پرسنل لائف کے اندر, کبھی میں خالی جیب ہوں نا, میں سوچنا خدا لیکن کبھی ہم سوچتے ہوں گے, کبھی ہمیں سوچنا بھی چاہیے, زندگی کو ذرا زندگی کی طرح سوچنا چاہیے, زندگی کی حقیقتوں کی طرح سوچنا چاہیے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بڑا خدا کے ساتھ ہوں, اس لیے ہر چیز میرے پاس بڑی وافر مقدار سے ہوگی. کیا ہوگی؟ اچھی بات ہے. خداوند میں کیا لکھا ہے تمہیں؟ یسوع پوچھا نا کیا ملے گا ہمیں, اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی اور زمین پر کیا ہے خدا دے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا کلام میں کیا لکھا ہے, شیر کا بچہ تو پر خدا کا طالب کسی محتاج نہیں ہوگا. یعنی خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اچھی چیزوں سے آسودہ کرے گا اور برکت دے گا اور بڑھائے گا, اور خدا اپنا ہاتھ تھا پر جاری کرے گا. ہیلیلویا. لیکن کبھی ہم خدا کی حضوری کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جسموں میں. کس میں؟ لیکن خدا ہماری روحوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. آمین. خدا کیسے کلام کرتا ہے؟ کیونکہ یہ جسم جو ہے نا, یہ اس کی ایک لیمٹ ہے. 70 سال 80 سال 120 سال 930 برس لوگ جینے کے بعد بھی خاک میں مر گئے, لیکن روح کبھی نہیں مرتی. روح اس لیے جو نہ مرنے والی چیز ہے وہ روح ہے, اس پر ہمیں فوکس کرنی. اس لیے خدا روحوں سے کلام کرتا ہے. اب جب آدم نے ہوا نے خود بھی پھل کھایا, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑا ٹیچر جو ہوتی ہے نا, موٹیویشنل جسے کہتے ہیں, وہ بیوی ہوندی جی. کی ہوندی ہے؟ اس تو بڑا موٹیویشنل سپیکر دنیا جنہ چاہیے. باقی آدم میں ہوا نا موٹیویشنل کیا نا, اس نے موٹیویٹ کر لیا نا آدم کو کھانے کے لیے, خود بھی کھایا. اور اگر عورت مرد کو قائل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے, پر ہم قائل کرتے ہیں بازار جانے کے لیے, پاجی گرجا چھٹو تے آؤ, کتے چلیے ہیں, ذرا ہانڈی دی فکر راستے قائل کر لینے ہیں. کی کر لینے ہیں؟ ہم قائل ضرور کرتے ہیں, قائل, پر کہاں قائل کرنا؟ جہاں کرنا چاہیے. ہوا نے کہاں قائل کیا مرد کو پھل؟ تو یاد رکھیے کہ روحانی عورت جو ہے نا, جب ہم اسپرچل ہیں تو ہمیں روحانی چیزوں کے لیے اپنی فیملیز کو ایک مدر بھی بڑی موٹیویشن سپیکر ہوتی ہے. دنیا میں بڑے ناکام لوگ کامیاب ہو گئے ہیں ماں کے الفاظوں کی وجہ سے. کیا ہے؟
میں اس لیے بہنوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج مارننگ بڑی دیر بعد ٹیچنگ میسیج دے رہے ہیں، تمثیلیں تھی وہ ہم پریچنگ میں تھے، میں آج ٹیچنگ سرمنز دے رہا ہوں۔ تو آپ کیا ہیں؟ آپ بطور ماں آپ ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیچر، یہ وہ تھیوری والی ٹیچر نہیں ہے، یہ ٹیچر ایسی ہے نا انگوٹھا چھاپ یہ پائے ہیں یہ، پر یاد رکھنا اے ایسیاں چھاپ لاندی ہے جڑیاں دنیا دی کوئی چیز نہ مٹا، یہ دلوں تے لکھ چھڑدی ہے سارے، دلوں پہ لکھ دیتی ہے۔ آپ خود کو کبھی مولی نہ سمجھیں، آپ کر سکتے ہیں، کین ڈو، اس بات کو سمجھ آئے۔ اس نے قائل کر لیا، کیا کر لیا؟ اور مرد جو ہے وہ عورت کے ہاتھوں قائل ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ بس عورت کے پاس تھوڑی سی وزڈم ہونی چاہیے، وہ قائل کر سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ قائل کر سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قائل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے وزڈم کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اب اس نے قائل کر لیا، جب قائل کر لیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے انہیں کیا کہا؟ اب شیطان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ پہلی بات، ہم کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جسم کی بات کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سیکنڈ، وہ کلام کے خلاف سوچ پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کلام کے، اب اس نے کہا نہیں 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 نہیں، خدا نہیں چاہتا، تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اب کس کے خلاف؟ متضاد خدا کے۔ جب آپ کے اندر خدا کے کلام کے خلاف متضاد سوچ پیدا ہوتی ہے، انہوں انسان معاشرہ سمجھو، ٹھیک ہے، اے شیطان دی سوچ ہوندی ہے۔ کی ہوندی ہے؟ اسی کہنے ہیں نہیں نہیں کوئی گل نہیں، انج سب دے پاسے ہی ہون ڈیا آوے ہے، کی ہون ڈیا؟ کوئی گل نہیں، سارے دعاواں کر دینے تے ساریاں کاروائیاں پائی جا رہے ہیں۔ ہم خود کو قائل کر لیتے ہیں، اور یہ قائلیت کی اسپرٹ جو ہے نا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کے خلاف قائل کرتا ہے۔ کس کے قائل کرتا ہے؟ اس نے ہوا کو کس کے خلاف قائل کیا؟ خدا کے کلام کے خلاف قائل کیا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پر ابلیس کیا کر لیتا ہے؟ وہ ہمارے ہاں ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے نہیں نہیں نہیں، تیرے جسم کو یہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے، یہ تیرے سکون کے لیے ہے، تیرے اطمینان کے لیے ہے۔ وہ کبھی کبھی ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے دوسری بات، یاد رکھیے ابلیس خدا کا کلام خدا کے کلام کے خلاف نہیں ہوتا۔ بولے، خدا کا کلام خدا کے کلام کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب جب انہوں نے باغ عدن سے کیوں نکال دیے گئے؟ خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیوں نکال دیے گئے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں میں چھپا لیا۔ کیا کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ بولے کیا کر لیا؟ انجیر کے۔ اب یہ انجیر کے پتے جو ہیں یہ پہلے مذہب کا آغاز تھا۔ کیا تھا؟ یعنی وہ مذہب جو انسان نے خود بنا لیا کہ اپنے آپ کو وہ اپنے طریقے سے ڈانپ لے۔ کیا ہے؟ بولے، اپنے طریقے سے ڈھانپ لے۔ یعنی آج بھی انسان جو ہے جو خدا سے دور ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو خود میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، میں نے گناہ کر لیا ہے میں خود کو محفوظ کر لوں گا۔ یعنی یہ مذہب کرتا کیا ہے؟ یعنی انسان کو محفوظ کرتا ہے نا خدا سے، تاکہ گناہ کے بعد اسے خدا کی قربت مل سکے، خدا کی حضوری مل سکے، خدا کی شکائنہ اسے مل سکے، خداوند کا جلال اسے مل سکے۔ تو اس کا پہلے مذہب کا آغاز، یعنی پہلا مذہب جو تھا وہ یہی تھا۔ کیا تھا؟ اور آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اسی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اس طریقے سے خود کو محفوظ کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ اس طریقے سے خود کو، پھر کئی چیزیں مذہب کا نام ہوئی، بابل کا برج ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہوا؟ نمرود نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اتنا اونچا برج بناؤں گا۔ کیا کروں گا؟ کیوں بنانا چاہتا تھا وہ برج؟ کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ نوح کے زمانہ میں لوگ کیسے مر گئے تھے؟ اور پھر بدی بڑھنے لگی، پھر دنیا میں گناہ پھیلنے لگا۔ اب نمرود توبہ کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟
برج بنا رہا ہے، اس کو سمجھ لگ گئی نا بدی پھر بڑھ گئی ہے، ایسا نہ ہو خدا پھر کیا کرے اور سب کچھ کیا ہو جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے برج بنا لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ توبہ نہیں کرتا۔ توبہ ایسے ذہن کے اندر بھی بابل کے برج کئی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں میں بچ جاواں گا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بدی ہے، گناہ ہے، یہ بری بات ہے، لیکن وہ بابل کا برج کی طرف چلا جاتا ہے، سچی توبہ کی طرف نہیں جاتا۔ نمرود کو بدی کی وجہ سے، نمرود کو کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا بنانا شروع ہو گیا کہ خدا پانی بھیجے زمین پر، کتنا کو بھیجے گا، میں اتنا برج بنا لوں گا آسمان تک، ہے اوپر چڑھ جاؤں گا اور محفوظ ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ کس کی عکاسی ہے؟ یہ برج نہ سمجھیے، یہ کرتے، انجیر کے درخت کے یہ برج، یہ جتنی چیزیں ہیں بائبل مقدس میں، یہ انسان کے طریقے تھے جو وہ اسے محفوظ بھی ہونا چاہتا تھا اور خدا تک پہنچنا بھی چاہتا تھا۔ پھر خدا نے ایک سلسلہ شروع کیا اور وہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور آئے گناہ کی بابت بیان کیا گیا، لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی طریقہ انسان کو خدا کی حضوری میں نہ لا سکا۔ کیا نہ ہوا؟ یعنی بکرے بھی قربان ہوتے رہے، بچڑے بھی قربان ہوتے رہے، سب قربان ہوتا رہا، لیکن سب عارضی تھا، سب گزارا تھا۔ یہ بکروں کا جو کفارہ تھا، پھر خدا نے اب انسان کو ذرا دیکھیے، انسان کی بحالی خدا کیسے کرتا ہے۔ وہ انسان جو کلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زوال کے اندر گیا تھا، اب خدا نے اسے بحال کرنے کے لیے، کیونکہ خدا نے منہ سے کلام کیا تھا اور آدم اس کو توڑ کر کیا ہو گیا، نافرمان ہو گیا اور خدا سے دور ہو گیا۔ خدا نے اسے بحال کرنے کے لیے اب اپنے کلام کو مجسم کر کے بھیجا ہے، اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ایک مقدسہ مریم کے پاس، کباری کے پاس جو فرشتہ بھیجا گیا اور اسے کہا، اسے سلام کیا اور کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا ہے، اور وہ کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا خدا کا روح کیا کرے گا، تجھ پر سایہ ڈالے گا، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ہیلیلویا، آمین۔ یعنی مولود مقدس کون ہے؟ مولود کا مطلب ہوتا ہے جو سب چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ مولود کون؟ یعنی ابھی تیرے باطن میں تو اب آ رہا ہے، لیکن کیا تھا؟ سب چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے گا پھر خدا نے اپنا کلام مجسم کر کے ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ پھر ہماری روحیں جو ہیں وہ خدا کے ساتھ جڑ سکیں۔ آمین، ہیلیلویا۔ کیونکہ آدم جو تھا باغ عدن میں گناہ کرنے کے بعد وہ جسمانی موت نہیں مرا تھا، اس کا روح کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا۔ کیا تھا؟ نافرمانی نال روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، پر کلام مجسم اسی لیے آیا تاکہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جڑ سکے۔ ہیلیلویا۔ تو حقیقی کرسمس یہی ہے کہ خداوند یسوع اس لیے آیا ہے، تاکہ اس لیے نہیں آیا کہ اتوار کی عبادت ہم چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ اور پھر ہم، اچھی بات ہے، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جب خدا آپ پر فضل کرتا ہے تو خدا آپ کی اندر کی حالت بھی بدلتا ہے اور باہر کی حالت بھی بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے اندر کی حالت بھی بدلتا ہے، اور جو مسیح کے اندر ہوتا ہے وہ منہ تے باڑا نہیں بجے ہوندے، ذہن چ رکھ لینا۔ کی ہے تسی جننے خدا جو سٹرونگ نا، تہاڈے منہ دے اوتے نا تہاڈا منہ حسدی نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ خدا دی حضوری چ رہن والا بندہ جیڑا ہے او تلخ مجاز نہیں ہوندا، ٹھیک ہے؟ او تلخ مجاز نہیں ہوندا، حسدی نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا؟ او کہنا مطلب ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے غصہ نہیں کردا، او بھئی خدا کی حضوری آپ کو خدا کا رویہ دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ بولے خدا کا، وہ خدا کی حضوری آپ کے اندر جیپ چینجنگ پیدا کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہم پریئر میں ہوتے ہیں، پر ہمارا کنیکشن جس دن خدا کے ساتھ جڑ جائے گا نا، پھر ہم شادمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ پھر ہمارے چہروں پہ بارہ نہیں بجے ہوں گے، پھر ہمارے چہروں پہ رونق ہوگی۔ ہر جیسے لا جیسے مرضی ہوں، پر ہماری خوشی کوئی چین ہے۔ میں کس دن بتاؤں گا حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خوشی، شادمانی،
اور 3-4 لفظ جو ہیں ذرا اس کی میں لغات آپ کے سامنے رکھوں گا. کلام نے کیوں خوشی کا لفظ استعمال کیا ہے اس پر میں کس دن گہرے طور پر بات کروں گا. تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ کرسمس کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ خدا ہماری روحوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہونا چاہتا تھا. آمین. اور کنیکشن ٹوٹا کس کی وجہ سے تھا؟ کلام کی نافرمانی سے. بولے بولے. تو جڑا کیسے ہے؟ کلام کے مجسم ہونے سے. آمین. جیسے کنیکشن ٹوٹا تھا خدا نے وہیں سے کنیکشن جوڑا ہے. ہاللیلویا. کمال گل ہے کہ نہیں؟ کیسے ٹوٹا؟ بولے بولے. اور جڑا کیسے؟ خدا نے کلام ہی کے سرے سے جوڑا ہے. کلام انسان نے نافرمانی کی اور خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن کیا کر لیا؟ توڑ لیا. اور خدا نے اسے جوڑنے کے لیے کلام، خالص کلام نے کیا بلکہ کلام کو جسم دے کر بھیجا. اور وہ جسم دے کے بھیجنا ضروری تھا کلام کو. ٹھیک ہے، کیونکہ کفارے کا کام، نجات کا کام، ساری چیزیں جو ہیں ابھی ہونی تھی. تو اس لیے آئیے اپنی روحوں کو خدا کے ساتھ جڑنے دیجیے. آمین. اپنا خدا